السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سماج سیوا سدن میں سماج سیوا سدن کے ذمہ داران تشریف فرما ہے۔ میں ایک سائٹ سے آپ کو بتاتا چلوں، جناب مرزا غالب بیگ جنرل سیکریٹری ہیں، مہمان خصوصی میں جناب سید طیب اصغر صاحب ہیں، جناب راشد خان صاحب ڈی سی ایس ہیں ہمارے سماج سیوا سدن کے، پریسیڈنٹ ہیں جناب شوکت علی صاحب چھوٹا بابو، سیکریٹری ہیں جناب ارشاد خان صاحب، ٹریزرر ہمارے سماج سیوا سدن کے جناب رواب خان صاحب، آپ کا نام بردر خالد صاحب مہمان خصوصی یہاں تشریف فرما ہے، اور ہمارے کرمٹھ نیتا جناب سید رضوی بھی تشریف فرما ہے۔ اس موقع پہ جبکہ محترم سید طیب اصغر صاحب تشریف فرما ہے، یہ اسٹوڈنٹ یونین اے ایم یو جامعہ ملیہ اسلامیہ اور جے این یو کے لیڈر رہ چکے ہیں، اور الحمدللہ بہار میں ایجوکیشنل کانفرنس انہی کی زیر سرپرستی میں ہے، اور اس وقت جمشید پور میں تشریف فرما ہے۔ آپ کا تعلق اسی شہر سے ہے، اور آپ مرحوم و مغفور جناب سید مظفر حسین صاحب جو کہ استاد صدر مدرس رہے ہیں کبیر میموریل اردو ہائی اسکول کے، اس وقت یہاں تشریف فرما ہے۔ آج کی یہ بیٹھک یا نشست گرچہ کہ کسی طرح کا کوئی پہلے سے طے شدہ نہیں تھا، لیکن چونکہ محترم کی آمد ہمارے اس سماج سیوا سدن کے لیے باعث فخر اور رحمت ہے، میں آج کے اس موقع پہ میں چاہتا یہ ہوں کہ محترم اپنی بات رکھیں، اصلاح میں ہمارا سماج کی اصلاح میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے۔ جناب سید طیب اصغر صاحب۔ اور اصلاح کے تعلق سے اگر گفتگو کروں تو کافی وقت درکار ہے، لیکن جب مخلص کوششیں تیز ہوں گی تو یقینی طور پر ہمارا سماج مہذب ہوگا، تعلیم یافتہ ہوگا، باشعور ہوگا۔ ہمارے ذہن میں ایک چیز صاف رہنا چاہیے کہ this world is not a permanent station. We are not going to live in this world permanently. One day we have to pass, one day we have to die, and we have to meet our Creator. تو خالق کو کیا جواب دیں گے، کن بنیادوں پہ جواب دیں گے، ہمارا خالق کس بنیاد پر ہم سے خوش ہوگا، یہ ہمارے ذہن میں اٹھتے بیٹھتے رہنا ہے۔ اب یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے نماز پڑھ لی، بلکہ آپ اللہ کے آگے سرنڈر کر رہے ہیں، اللہ کے آگے سرنڈر کر رہے ہیں، اور اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ رب المشرقین اور رب المغربین، کہ اللہ مشرق کا رب ہے، اللہ مغرب کا رب ہے، اللہ تمام دنیا کا رب ہے، اللہ کائنات کا رب ہے۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں انسانوں کے صف میں شامل کیا، یہ اللہ کا پہلا کرم ہے۔ اگر جو سانپ ہے وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، بندر ہے وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، جو چوہا ہے وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اور جانور آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی تو اللہ کا مخلوق ہے، لیکن انہیں اور ہم بھی مخلوق ہے اللہ کے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان میں پیدا کیا، اور پھر کہا کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں۔
پھر اللہ نے ہمیں کلام والا بنایا، متکلم بنایا، اور پھر اللہ نے ہدایت کی بہت ساری کتابیں اتاری تاکہ ہم جو ہے ایک باوقار، ایک باشعور، بہترین تہذیب یافتہ سماج کا قیام کر سکیں۔ اور جب تک کہ بہترین سماجی تہذیب کا قیام نہیں ہوگا، جب تک کہ بہترین انسانی محبت سے لبریز سوسائٹی ہم نہیں بنا پائیں گے، تب تک ہمارے بچوں کے چہرے پہ مایوسی ہوگی، ہمارے نوجوانوں کے چہرے پہ مایوسی ہوگی، اور خالق کائنات بھی ہم سے خوش نہیں دکھائی دے گا۔ اور جب خالق کائنات ہم سے خوش نہیں دکھائی دے گا تو پھر، اور آج کے ماڈرن ایج میں کم سے کم تعلیم جو ہے ہر ایک بچے کو حاصل ہونا چاہیے، ہر ایک بچے، ہر ایک بچیاں تعلیم حاصل کریں، اور اس کے لیے ایک پاکیزہ سماج کیسے کھڑا ہے۔ وہ سب تعلیم کے نام پہ وہ سماج نہیں کھڑا کرے کہ بچے ہمارے ہلڑ بازی کر رہے ہیں، تماشا بازی کر رہے ہیں۔ ہمیں ایک سنجیدہ سماج کھڑا کرنے کی ضرورت ہے، ایک تہذیب یافتہ سماج کھڑا کرنے کی ضرورت ہے، انسان سے محبت کرنے والا سماج کھڑا کرنے کی ضرورت ہے، آرگومنٹ پیش کرنے والا سماج کھڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ اختلافات انسان کے اندر ہوتا ہے، لیکن یونیٹی ان ڈائیورسٹی، اختلاف کے باوجود بھی آدمی یونائٹ ہے، ایک ہے۔ تو یونائٹ کا بہت مشہور واقعہ ہے، بہت مشہور جو ہے کسی کا قول ہے کہ ڈیوائیڈڈ وی فال، اگر آپ ڈیوائڈ ہوتے ہیں تو آپ گرتے ہیں، تباہ ہوتے ہیں، یونائٹڈ بھی سکسیس، اگر کامیاب ہوتے ہیں تو ترقی کے راستے پہ جاتے ہیں۔ لہذا آپ نوجوانوں کا اٹھتے بیٹھتے سماج کے بھلائی کے لیے آگے نکلنا چاہیے، اور اس کے لیے میں سماج سیوا سدن کے شوکت صاحب، راشد خان صاحب، ارشاد خان صاحب، اور جو بھی لوگ ہیں، ہمارے بید صاحب اور ہمارے تمام بھائی جن کا نام میں بھول رہا ہوں، جس کا نام میں اتفاق میں معذرت چاہوں گا، اس کے لیے معذرت چاہوں گا۔ برکت تمام لوگوں سے ہماری مؤدبانہ درخواست ہے کہ اب سیوا سدن کو نکل کر پورے جمشید پور کی سرزمین پہ آنا ہے، اور شوکت صاحب سے ہمیں امید ہے کہ وہ اس معاملے میں اچھے سے آگے بڑھیں گے، اور کریڈیبلٹی کو مینٹین کیجیے، اپنی ڈگنیٹی کو مینٹین کیجیے، انسان کو وقار کے ساتھ جینے کا حق حاصل کیجیے، اور انشاءاللہ ہم اپنے سماج کو باوقار بنا پائیں گے۔ اور یہ ملک جنتا جنتی تہذیب کا ملک ہے، اس ملک میں ہم انشاءاللہ بھائی چارہ قائم کریں گے، ہم ہندو اور مسلمان اور سکھ اور عیسائی ایمان کے اندر محبت کا پیغام دیں گے، اور ایک بہترین انسانی سماج قائم کرنے کے لیے سماج سیوا سدن کا ایک بہترین قدم ہوگا۔ اور اس کے لیے انشاءاللہ ہر وہ انسان جو انسانیت کے اوپر جیتا ہے، انسانیت چاہتا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کا شکریہ ادا کرتا دکھائی دے گا، اور آپ کو دعا دیتا ہوا دکھائی دے گا۔ اسی کے ساتھ اپنی بات کرتا ہوں۔ محترم جناب سید طیب اصغر صاحب جو اس وقت یہاں موجود ہیں، اور ایک شام جناب فیروز خان صاحب کے مکان میں آج مکان میں یا دولت خانہ میں کہیے، تو آج یہ شام ان کے گھر ہم لوگوں نے چائے نوشی پہ جہاں ہم لوگ موجود رہے۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اس وقت جناب سید طیب اصغر صاحب موجود ہیں، اور شہر آہن کے ابھرتے ہوئے شاعر جناب سعید احسن صاحب ہیں، جن کا کلام تھوڑی دیر پہلے ہم لوگوں نے سنا۔ اس کے بعد جسٹ ان کے بازو میں جناب مرزا غالب صاحب ہیں، یہ سماج سیوا سدن کے جنرل سیکریٹری ہوئے۔ اس کے بازو میں آپ دیکھ سکتے ہیں جناب کلام صاحب، یہ وائس پریزیڈنٹ ہیں سماج سیوا سدن کے۔ اس کے بازو میں جناب ارشاد خان صاحب ہیں، آپ سیکریٹری ہوئے سماج سیوا سدن کے۔ اس کے بازو میں جناب شوکت عرف شوکت اینڈ شہادت علی خان، پہلے ہم لوگ شوکت ہی کہا کرتے تھے، بعد میں شہادت ان کا نام چینج ہوا، اور عرفی نام ان کا چھوٹا بابو ہے۔ یہ سماج سیوا سدن کے پریزیڈنٹ ہوئے۔ ہمارے بیچ میں راشد خان صاحب ہیں، یہ سماج سیوا سدن کے ڈاکومنٹ کنٹرولر سیکریٹری ہیں، اور ہمارے ٹھیک داہنے جانب میں جناب فیروز خان صاحب ہیں، یہ بھی سیکریٹری ہوئے ہمارے سماج سیوا سدن کے۔ تو آج کی یہ مختصر سی تقریب جس میں ہم لوگوں نے لطف اٹھایا ہے، اور الحمدللہ اچھی گفتگو بھی ہوئی، باتیں بھی ہوئی ہیں، اور کچھ اشعار بھی سننے کو موقع ملا ہے۔ ٹھیک ہمارے بائیں جانب میں آپ دیکھ سکتے ہیں محترم نذیر جاوید خان صاحب کو، یہ ہمارے سماج سیوا سدن کے
एग्जीक्यूटिव मेंबर में हैं। जिनकी मुस्कुराहट हमारे महफिल की जान है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की ज़ियाफ़त का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जनाब फ़िरोज़ ख़ान साहब का, और बिलख़ुसूस तमाम अपने मिलने जुलने वाले जितने भी दोस्त अहबाब यहाँ आए हैं। हम जिस नज़रिया के हामिल हैं और जिस तरह से हम सोच रखते हैं, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग अगर इसी तरह मिल बैठें और साथ में कुछ कर गुज़रने के लिए अगर हम लोग आगे बढ़ें तो